رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك زللت عن ديني اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن العسكري صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. بارگاہ جناب علی اصغر میں بلند ترین صلوات ارشاد فرمائے. اگر طبیعتوں پہ ناگوار نہ گزرے ذرا سا آگے تشریف لے آئیں، بڑی مہربانی ہوگی. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، مختصر سا وقت ہے، محدود وقت میں گفتگو کرنی ہے. ایک صلوات ارشاد فرمائیں. مختصر سے وقت میں 30-35 منٹ کے اندر بات مکمل کر دوں گا. جلدی جلدی 2-4 باتیں آپ سے کرنی ہے اور بات ختم ہو جائے گی. اولاً شکر گزار ہیں تمام حاضرین کے، تمام علماء کرام کے، تمام ذاکرین اور شعراء کرام کے کہ جنہوں نے ان مجلسوں میں شرکت فرمائی. بالخصوص مہدی چینل اور جناب محترم ساگر صاحب کے کہ انہوں نے ساری مجلسوں کو وقت کی پابندی سے ریکارڈ کیا اور وہ شیئر بھی ہو گئی. مولا سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. تمام حاضرین، تمام سامعین کو پروردگار سلامت رکھے. چند باتیں آپ سے کرنی ہیں، بہت رفتار بڑھا کر صرف پڑھتا چلے جاؤں گا. ذرا سے ہلکا سا بس میری طرح متوجہ رہیے گا. ارشاد ہوتا ہے لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو تکریم سے نوازا، ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا، ہم نے بنی آدم کو احترام سے نوازا. کتنے ترجمے اس تکریم کے کیے جائیں. ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے ہم ایک دوسرے کو سلام کر کے اس کی عزتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم فرش بچھا کے کسی کی عزتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے مجلس میں مائک لگا کے کسی کی عزتوں میں اضافہ کر رہے ہیں. یاد رکھیے گا دنیا میں نہ کوئی آپ کو عزت دے سکتا ہے، دنیا میں نہ آپ کو کوئی ذلیل کر سکتا ہے. پروردگار کہہ رہا ہے ہم نے تکریم سے نوازا، ہم نے عظمتوں سے نوازا، ہم نے عزتوں سے نوازا. اعلان کبریائی بتا رہا ہے کہ ساری کائنات بھی مل کر اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ جسے اللہ عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو ابتدائی مجلس میں، ابتدائی گفتگو میں ایک جملہ اسی روانی سے کہتا گزر جاؤں گا. کائنات اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو عزت دے نہیں سکتی، کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ذلیل کر نہیں سکتی. اگر سارا شہر مظفر نگر میں مل کر مجھے عزت دینا چاہے اور اللہ ذلیل کر دے تو مجھے عزت نہیں دے سکتے، اور اگر اللہ مجھے عزت دے دے تو سارا شہر مل کے بھی مجھے ذلیل نہیں کر سکتا. اگر آپ کو اعتبار نہ ہو تو جملہ ایسے سمجھ لو کہ 1400 سال پہلے اللہ نے کربلا میں یزید کو ذلیل کیا تھا. 1400 سال ہو گئے، کل بھی ذلیل تھا، آج بھی ذلیل ہے. ساری کائنات مل کے
اسے عزت نہیں دے سکتی۔ رضی اللہ کہتے رہو، اعلان کرتے رہو، مگر جسے اللہ ذلیل کر دے اسے ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اور آپ اسے عزتیں دے دیں۔ اب ایک جملہ ہے، یہی پیغام ہے، یہی تبلیغ ہے، یہی مزاج ہے، یہی شعور ہے۔ جملہ رائے گا نہ جائے، کبھی گھبرانا نہیں۔ اگر سارا شہر مل کے بھی تمہاری عزتوں کو پامال کرنے کی کوشش کرے، کبھی گھبرانا نہیں۔ بس اگر عزتیں چاہتے ہو تو دامن اہل بیت سے متمسک ہوتے چلے جانا، اہل بیت کے دامن سے متمسک ہوتے چلے جانا۔ کائنات آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی، کائنات آپ کو عزت نہیں دے سکتی۔ کیا عزتیں دیں؟ آیت کا اگلا فقرہ ہے، 2-3 آیتیں پڑھوں گا، بات مکمل ہو جائے گی۔ علماء کرام بیٹھے ہیں اور 1-2 چہرے ماشاءاللہ میرے عزیز و اقارب والے بیٹھے ہیں، سب ظاہر سی بات ہے میرے سروں پہ ہاتھ ہی رکھ رہا ہے۔ آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں، جب مظفر نگر میں پڑھتا ہوں، پڑھ پاؤں یا نہ پڑھ پاؤں آپ ہی کا ہوں۔ آج نہیں سنو گے، کل سنو گے، کل نہیں سنو گے، پرسوں سنو گے۔ نہ میں آپ سے بچ کے جا سکتا، نہ آپ مجھ سے بچ کے جا سکتے، چاہے مجبوری میں بلانا، چاہے ضرورت پہ بلانا۔ کام تو ہم ہی آپ کے آنے والے ہیں اور آپ ہی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ لازم و ملزوم ہے سرکار، توجہ رکھیے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بنی آدم کو عزتوں سے نوازا۔ کیا عزتیں دی؟ عزتیں گنا رہا ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں بمانے ہم یعنی ہم نے انہیں بنی آدم کو یعنی آپ کو، ہم نے تمہیں خشکی پا بھی اٹھا رکھا ہے، تری پا بھی اٹھا رکھا ہے، ہم نے تمہیں زمین پر بھی اٹھا رکھا ہے، ہم نے تمہیں پانی پر بھی اٹھا رکھا ہے۔ ہمیں لگتا ہے زمین پہ ہم چل رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ تم نہیں چل رہے ہو، یہ ہم تمہیں چلا رہے ہیں۔ ذرا سی توجہ فرمائیے گا، اللہ کہہ رہا ہے یہ تم نہیں چل رہے ہو، یہ ہم تمہیں چلا رہے ہیں۔ یہ تم نہیں چل رہے ہو، یہ ہم تمہیں چلا رہے ہیں۔ جہاں تک مرضی ہوگی چلائیں گے، جہاں چاہیں گے روک دیں گے، جہاں تک چلائیں گے چلائیں گے، جہاں چاہیں گے روک دیں گے۔ جملہ رائے گا نہ جائے، 2 دن خطبہ کو صبح و شام سنا، مگر جملہ نظر سماعت سرکار۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عزتیں دی، ہم نے زمین پر چلایا، ہم نے زمین پر چلایا، جہاں تک چلائیں گے چلائیں گے، جہاں چاہیں گے روک دیں گے۔ غرور میں آ کے چلتے رہو گے، جہاں چاہیں گے سانسیں روک دیں گے، جہاں چاہیں گے روک دیں گے۔ اگر عالم غرور میں ڈوب کر تم نے زمین پر جنت بنا بھی لی تو دروازہ جنت پر ملک الموت کو بٹھا، دروازہ جنت پر ملک الموت کو بٹھا دیا۔ اگر غرور میں آ کے تم نے جنت بنا بھی لی تو دروازہ جنت پر ملک الموت کو بٹھا دیں گے۔ یہ اختیار تمہارا ہے، شداد بن کے جنت بنا لو گے۔ یہ اختیار ہمارا ہے کہ دروازے پر ملک الموت کو بٹھا دیں گے۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، یہ ملک الموت ایک فرشتہ ہے، اچھا فرشتہ ہے، ڈرنے والی بات ہی نہیں ہے۔ لفظ ایسے ہوتے ہیں ایسا لگتا ہے آدمی گھبراتا ہے، فرشتہ ہے، معصوم ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، نہ کوئی ڈر نہ کوئی خوف، اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے، اپنا جو عہدہ ہے اسے ایمانداری سے نبھا رہا ہے۔ مگر یہ فرشتہ، یہ ملک الموت وہ ہے جس نے کسی کو ذرہ برابر بھی مہلت نہیں دی، نبیوں کو مہلت نہیں دی، عادیوں کو مہلت نہیں دی، رہبروں کو مہلت نہیں دی، کہیں پر مہلت نہیں دی۔ اس نے یہ کہیں نہیں ٹھہرا۔ اس سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑ پہ چلے گئے، یہ پہاڑ پہ چلا گیا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ کمرہ بند کر لیں گے، دروازہ اسے روک نہیں سکتا۔ اس سے بچنے کے لیے آپ 7 دروازوں میں بھی چلے جائیں، مکفل حجروں میں بھی چلے جائیں تو اس سے بچ نہیں سکتے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ اسے کہیں جانے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اسے کہیں جا کے ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جیسے چاہتا ہے چلا جاتا ہے، جس طرح چاہتا ہے چلا جاتا ہے۔ اگر یہ کہیں رکا ہے تو بس ایک در پہ رکا ہے جسے در فاطمہ کہتے ہیں۔ اگر یہ کہیں رکا ہے تو اس در پر رکا ہے جسے در فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ در سیدہ پہ ٹھہرا ہے، آپ فرش اعزا پہ بیٹھے ہیں، فرش اعزا پہ بیٹھے ہیں۔ دائرہ ایک محدود شے کو کہتے ہیں، یہ دروازہ ہے، یہاں آپ بیٹھے ہیں۔ میں دائرہ انما کہوں، میں دائرہ فرش اعزا کہوں، فرش اعزا کا دائرہ جہاں تک بیٹھے ہیں وہیں تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ جہاں تک فرش اعزا کا کام ہو رہا ہے وہاں تک یہ دائرہ پھیلتا ہوا چلے جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں جو
جو فرش اعضاء پہ ہے بس وہی ہمارا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو فرش اعضاء کے لیے تبرک لینے گیا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو چائے بنا رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو باہر کھڑے ہو کے سب کا استقبال کر رہا ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ دائرے فرش اعضاء محدود نہیں ہے، مگر عظمت فاطمہ کے لیے ایک جملہ نظر کر رہا ہوں، آخری آدمی تک توجہ سے سنیے گا۔ داد و تحسین آپ کی مرضی ہے، 2 جملے پڑھنے ہیں، وقت کے اندر بات ختم ہو جائے گی، پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ عظمت فاطمہ سمجھیے، وہ فرشتہ جو کہیں نہیں ٹھہرا وہ در فاطمہ پہ ٹھہرا، در سیدہ پہ ٹھہرا، دروازے پہ ٹھہرا۔ وہ فاطمہ جو کہیں نہیں جاتی، اگر آتی ہے تو فرش اعضاء پہ آتی ہے، اگر آتی ہے تو مجلس حسین میں آتی ہے، اگر آتی ہے پھٹی ہوئی جھوپڑی میں بھی فرش اعضاء بچھا لو گے۔ محلوں کی ضرورت رہی، ماربل کی ضرورت رہی، پتھر کی ضرورت رہی، میں کہہ رہا ہوں چھپر میں بھی اگر فرش اعضاء بچھ جائے فاطمہ آ جاتی ہے۔ اب جملہ کہوں، موت و حیات میں کتنا فرق ہے؟ موت و حیات میں اتنا ہی فرق ہے جتنا محبت فاطمہ میں اور عداوت فاطمہ میں ہے۔ جتنا محبت فاطمہ اور عداوت فاطمہ، بس اتنا ہی فرق ہے، اتنا محبت فاطمہ اور عداوت فاطمہ میں ہے۔ ان سے محبت ہے تو حیات ہے، ان سے دشمنی ہے تو پھر موت ہی موت ہے۔ ہو سکتا ہے آیت کے ترجمے پہ ہی گفتگو مکمل ہو جائے۔ لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا۔ کیا عزتیں دی؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں خشکی پہ اٹھایا ہے، جہاں تک چاہیں گے ریز ایسے رہے گی، ایسے ہی رہ جائے گی، ٹرک میں جا کے لڑ جاؤ گے، مر جاؤ گے، بریک فیل کر دوں گا، مرضی ہے میری۔ تم گاڑی میں بیٹھ کے سوچ رہے ہو تم چل رہے ہو، اللہ کہہ رہا ہے میں چلا رہا ہوں۔ اس جملے پر ان سے داد چاہتا ہوں جن کی نظر تاریخ پہ ہے اور بہت اچھے سے مجلس سے سننا جانتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی میں چلایا، ہم ہی نے تمہیں تری میں چلایا، پانی میں چلایا۔ ہمیں لگتا ہے ہم نے شپ بنا لیے، ہم پانی پہ چل رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں چل رہے ہو، ہم چلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں چل رہے ہو، ہم چلا رہے ہیں۔ سمندروں کے سینے چاک کر کے جہاز دوڑ رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں دوڑ رہے ہو، ہم دوڑا رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نہیں چل رہے ہو، ہم چلا رہے ہیں۔ پانی میں جہاز دوڑا لو، ناؤ دوڑا لو، بوٹ دوڑا لو، مگر یہ خیال رہے تم سمندر پر نہیں چل رہے، ہم چل رہے ہیں۔ تم پانی پر نہیں چل رہے، ہم چلا رہے ہیں۔ اگر یقین نہ ہو تو تم دیکھو گے پانی ایک ہوگا، دریا ایک ہوگا، راستہ ایک ہوگا، مگر موسیٰ گزر جائے گا، فرعون ڈوب جائے گا۔ موسیٰ گزر جائے گا، فرعون ڈوب جائے گا۔ موسیٰ گزر جائے گا، فرعون ڈوب جائے گا۔ تم دیکھو گے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے تمہیں خشکی میں اٹھایا۔ تم سے مراد بمان ہے بنی آدم، اولاد آدم یعنی کہ آپ، اس لیے آپ ترجمہ کر رہا ہوں۔ ہم بنی آدم کی طرف اس کی نسبت پلٹ رہی ہے۔ ہم نے تمہیں خشکی میں اٹھایا، ہم نے تمہیں تری میں اٹھایا۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تمہیں پاک رزق دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے تمہیں اکثر مخلوق پہ فضیلت بخشی، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ ہم کہہ رہا ہے، ہم نے کیا، ہم نے کیا، ہم نے کیا۔ مثلا ارشاد ہوا ہے 5 یا 7 منٹ جاگ کے سن لیجئے گا۔ اگر فضائل سننے آئے ہیں میں پڑھ کے اتر جاؤں گا، مسائل 10-12 منٹ پڑھوں گا، 5 یا 7 منٹ میں شاید بات مکمل ہو جائے۔ قرآن مجید میں اللہ بار بار ہم کہہ رہا ہے۔ مثلا ارشاد ہوتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے پانی سے پیدا کیا ہے۔
ہم نے اسے سمیع بنایا، ہم نے اسے بصیر بنایا۔ انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، مرضی تمہاری ہے، چاہے شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا کفر کر کے کافر ہو جاؤ۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا و سعیرا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلے اور زنجیریں تیار کر رکھی ہیں۔ وارسلنا الریاح لواقع، ہم نے ہواؤں کو چلایا۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پاک پانی کو نازل فرمایا۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم غور کرو، تاکہ تم فکر کرو۔ وانزلنا الحدید منافع للناس، ہم نے آسمان سے لوہے کو نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے میں آیتیں پڑھ کے کوئی حافظے کی مہارت دکھا رہا ہوں، ارے آپ کا اپنا ہوں، جملوں پہ اگر لطف نہ جائے تو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہ میں جھوم رہا ہوں نہ آپ جھوم رہے ہیں، مگر اس منزل پہ آ کے اپنے وجود پہ فضائل کی کیفیت طاری کر رہا ہوں۔ اب دو جملے سنیے گا، شاید کوئی اپنی جگہ رہ جائے۔ دو جملے اور بات مکمل۔ یہ قرآن مجید میں بار بار اللہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر تشریح کرنے لگ جاؤں تو وقت طویل ہو جائے، مگر ایک تفسیر کر رہا ہوں علماء اسلامیہ کی، سنی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، بریلوی، ہر مسلک کے مفسر قرآن نے یہ لفظ ہم کی جو تفسیر کی ہے کہ قرآن میں اللہ بار بار ہم کہہ رہا ہے، یہ ہم کیوں کہہ رہا ہے؟ تمام علماء نے لکھا کہ جہاں اللہ لفظ ہم کہتا ہے وہاں کائنات کو اپنی کبریائی کا آئینہ دکھاتا ہے۔ کبریائی کے آئینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ وہاں اللہ عالم کبریائی میں چیلنج دے رہا ہوتا ہے۔ آسان زبان میں دقیق بات نثر کر رہا ہوں، چیلنج دے رہا ہوتا ہے۔ کیسا چیلنج؟ یا تو پوزیٹیو چیلنج یا نیگیٹیو چیلنج، یعنی جہاں اللہ لفظ ہم کہتا ہے وہاں کائنات کو یہ چیلنج دیتا ہے، یا تو یہ کام کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں روک کے دکھاؤ۔ یہ تو ہمارا اور آپ کا لہجہ ہے۔ ہم اگر لڑ لیتے ہیں ملو پورے ابو پورے والوں سے، کرٹھیڑے والوں سے، وہ ہم سے لڑ لیتے ہیں، ہم ان سے لڑ لیتے ہیں۔ آپس میں جب محلوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، خرجے والے، کدوائے نگر، نالے والے، کھالا پار، تو ایک دوسرے سے یہی کہتے ہیں نا، تو ہمارے محلے میں آ کے دکھانا، ہم تیرے محلے میں آئیں گے، تو روک کے دکھانا۔ یہی چیلنج ہے جس کا آج کی زبان میں ترجمہ کیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ، یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ۔ اب پڑھو آیت، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے رسولوں کو بھیجا، لقد ارسلنا رسولنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ چیلنج کیا ہے؟ یا تو بیچ کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ۔ ارے روکنے کے چکر میں فرعون نے 70,000 بچے برباد مگر موسیٰ کو آنا تھا۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو بھیجا بالبینات، دلیلوں کے ساتھ۔ چیلنج کیا ہے؟ دم ہو بھیج کے دکھاؤ۔ ہم بھیج رہے ہیں، روک کے دکھاؤ۔ دیکھو موسم ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے وارسلنا الریاح لواقع، ہم نے ہواؤں کو چلایا۔ تم میں دم ہو چلا کے دکھاؤ۔ ہم چلا رہے ہیں، روک کے دکھاؤ۔ وانزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمان سے پانی برسایا۔ تم میں دم ہو برسا کے دکھاؤ۔ ہم برسا رہے ہیں، روک کے دکھاؤ۔ آیت پڑھ رہا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے، تم میں دم ہو ایسا ذکر لا کے دکھاؤ۔
نہیں لا سکتے. ہم بھیج رہے ہیں روک کے دکھاؤ. ذکر پہ ٹھہرنا نہیں ہے، لیکن اگر تفسیر بڑھاؤں تو نتیجہ یہی نکلے گا. 1400 سال ہو گئے اس ذکر کو قائم و دائم رہتے ہوئے. اسے مٹانے والے آتے رہے، مٹانے والے مٹتے رہے، سزے ختم کرنے والے آتے رہے، ختم ہوتے رہے. جس نے اس کے خلاف زبانیں چلائی وہ اپنی قبروں کے جہنم میں پہنچ گئے. مگر یہ ذکر کل بھی زندہ تھا، یہ ذکر آج بھی زندہ ہے. دنیا ہمارے مقابلے میں آتی ہے، آگے کہتی ہے ہم تمہیں مارتے ہیں، مر جاتے ہو، مٹتے کیوں نہیں؟ تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی، نسلیں برباد ہو جائیں گی. ساری دنیا مل کر بھی ہمیں مٹا نہیں سکتے. ہم کوئی ایری غیری قوم نہیں ہے، ہم دعائے فاطمہ ہے. ہاں ہم دعائے ایسے کیسے مٹا دیں؟ بس ہم نے ذکر کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. متولی بن سکتے ہو، یہ تمہارا دائرہ ہے. مالک نہیں بن سکتے، یہ ہمارا اختیار ہے. جملہ میں نے نظر کر دیا ہے آپ کی، اس سے آسان جملہ میرے پاس نہیں. ہمیں کوئی کیوں نہیں مٹا سکتا. آخری بات ہے، بات مکمل ہو جائے گی. آخری جملہ ہے، بات یہی ختم ہو جائے گی. یوں نہیں مٹا سکتا کیونکہ رسول کے دادا جناب شیبۃ الحمد، شیبۃ الحمد وہ جو المعروف جناب عبد المطلب کے نام سے جانے گئے. جناب عبد المطلب یہ کعبے کے متولی تھے، نہیں تھے؟ ان سے بڑا آپ میں سے کوئی متولی ہے؟ سناٹا تو آپ میں سے ہی چھا گیا، جیسے میں نے انہیں کہہ دیا اور ان سے بڑا آپ میں سے کوئی ہو. آپ مسجدوں اور امام باڑوں کے ہیں، کعبے کے نہیں ہیں. وہ کعبے کے تھے. ان سے بڑا کوئی متولی ہے؟ نہیں نا. ان کے زمانے میں ابرہا کے لشکر نے حملہ کیا. سلامت رہے. کیسے حملہ کیا؟ آباد رہے، ہاتھیوں سے. یاد ہے آپ کو؟ نتیجہ مجھ سے لو. کیسے حملہ کیا؟ کعبے پہ حملہ کیا. کعبہ کیا ہے؟ سلامت رہیں آپ. کعبہ ہے اللہ کا. جب حملہ کیا تو جناب عبد المطلب کے پاس تھے اونٹ. ابرہا آیا. لائٹ کا اثر دماغوں پہ نہیں ہونا چاہیے. ابرہا آیا، لشکر نے حملہ کیا، اونٹوں پہ قبضہ کیا، اونٹ لے گیا. بات کمپلیٹ ہو گئی. جناب عبد المطلب دربار میں آئے. آنے کے بعد کہا میرے اونٹ دے. کیا کہا؟ ابرہا شاید مسکرایا، کہنے لگا کیا لینے آئے ہو؟ اونٹ. کہا یار کعبے کے متولی ہو، مجھے لگا کعبے کے لیے آیا. بات مکمل ہو جائے گی سرکار، خونے جگر ہتھیلی پر رکھ رہا ہوں. کیا کہا؟ مجھے لگا تھا کعبے کے لیے آئے ہو. آپ کعبے کے لیے آئے ہیں؟ جناب عبد المطلب نے کیا کہا؟ میں اونٹوں کا مالک ہوں. میں اونٹوں کو بچاؤں گا. جو کعبے کا مالک ہے. میرے سرکار آخری آدمی تک توجہ، آخری آدمی تک سینوں میں دل میں دھڑکن، دھڑکنوں میں علی ہو تو کم سے کم حق یہ ہے جملے پہ کہ بازوؤں کو بلند کرے. جناب عبد المطلب ہے متولی کعبہ. کوئی آسان ہستی نہیں ہے. ہمارے آپ جیسا مسجد اللہ خانوں والا معاملہ نہیں ہے. اللہ کا گھر بیت اللہ
काबा, मोहतरम दीवार, मोहतरम हजर अस्वद, मोहतरम पर्दा, अल्लाह के घर के मुतवल्ली। मगर क्या कह रहे हैं आके, मैंने काबे में ऊँटों का मालिक हूँ, ऊँटों को बचाऊंगा। जो काबे का मालिक है वो काबे को बचाएगा। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने एक कायदा बताया कि मालिक अपनी मिल्कियत को बचाता है। जुमला लाएगा ना जाए, जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कायदा बनाया कि मालिक अपनी मिल्कियत को बचाता है। कोई हमें मिटाए भी तो कहते हम मिल्कियत है मालिका फातिमा ज़हरा। मालिका फातिमा ज़हरा। और जब तक एक मालिका का एक वारिस पर्दे गैब में मौजूद, उस वक्त तक सारी दुनिया इकट्ठे होकर भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अच्छा, एक जुमला आखिरी, 1-1.5 मिनट, ये बताइए हाथी बड़ा होता है या इंसान? वजूद, वजूद। हाँ, मैंने साफ कर दिया। आप कश्मकश में रहते हैं कि आप पता नहीं क्या क्या देते। वजूद, पर्सनालिटी। कौन बड़ा होता है? हाथी। फिर ये बताइए कंकर बड़ी होती है या पत्थर? सरकार, इतनी देर में तो हुजूम और एक हंगामा होता है, आपका भाई पढ़ता है? आपकी नजर तो बड़े आसानी से करो। कंकर बड़ी होती है पत्थर? हाथी बड़ा होता है इंसान? आसमान से कंकर भी बरसे, पत्थर भी बरसे, मगर कमाल ये है, कमाल ये है, आपने कहा हाथी बड़ा इंसान छोटा। कमाल ये है आपने कहा पत्थर बड़ा कंकर छोटी। मगर परवरदिगार जरा आसान कर, जब काबे के मुकाबले में हाथी आए, कंकर बरसाई, मैदान गदीर में, हाँ सलामत रहा, मैदान गदीर में एक हारिस नामी शख्स आगे आया, अपनी तरफ से बनाया है तो आप पे अजाब, अल्लाह की तरफ से बनाया है तो हम पे अजाब। छोटे से इंसान को मारने के लिए पत्थर। सलामत रहे आप, बात मुकम्मल हो गई सरकार। वहाँ कमाल इलाही देखें, शान कुदरत देखें। अली वालों की नजर, अली वाला होकर एक मौलाई जुमला नजर कर रहा हूँ। इसी नहज पर पढ़ के बात मुकम्मल हो रही है। परवरदिगार जरा साफ साफ ऐलान करके हमारे जहनों की रगों को खोल। ये क्या किया है? बड़े से हाथी के लिए छोटी सी कंकर, छोटे से आदमी के लिए बड़ा सा पत्थर। आवाज आई यही बता रहा हूँ, काबे के मुकाबले में आओगे तो कंकर से मारूंगा, वारिसे काबा के मुकाबले आओ तो पत्थर से मारूंगा। काबे के मुकाबले में आओगे कंकर से मारूंगा, वारिसे काबा के यानी पत्थर से मारूंगा। पत्थर की क्वालिटी हुआ करती है भाई, कोई याकूत है, कोई अकीक है, कोई फिरोजा है, सारे पत्थर है। मगर क्या पत्थर में ये सलाहियत है? पत्थर का खंजर बना लो तब की बात नहीं कर रहा हूं। खंजर भी बना लो तो शायद आप में से किसी में ये कमाल ना हो। पत्थर क्या 2 हिस्सों में आदमी को तकसीम कर सकता है? ये काम तो तलवार का है। पत्थर कितना बड़ा या छोटा सर पे फेंक दो, सवाल ही पैदा नहीं होता आदमी 2 हिस्सों में बढ़ जाए, भिज जाएगा, मर जाएगा, कुचल जाएगा। मगर गदीर में तो पत्थर की सिफत भी बदल गई। आसमान से पत्थर गिरा, आदमी 2 हिस्सों में बढ़ गया।
شاید ندائے الہی ہے بھئی ایک ہمارا اور علی کے درمیان ایک عہد ہے، یا علی تو میرے دشمن کو مارنا، میں تیرے دشمن کو ماروں گا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، جب میں تیرے دشمن کو ماروں گا 2 حصوں میں بانٹوں گا۔ اللہ نے کہا جب میں تیرے دشمن کو ماروں گا تو میں 2 حصوں میں بانٹوں گا۔ جب تو میرے دشمن کو مارے گا تو تو 2 حصوں میں بانٹے گا، جب میں تیرے دشمن کو ماروں گا میں 2 حصوں میں بانٹوں گا۔ بس استاد کرام، مولا آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے۔ آخری تقریر آپ کو پتہ ہے ہم سے کہ اس سال حالات، ماحول، مجلسیں ہوئی، آپ بھی آئے، ذاکرین بھی آئے، سامعین بھی آئے، سب آئے، مگر اپنی ذاتی کیفیت میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آئندہ سال میں نے اب سے 3 یا 4 سال پہلے کسی مجلس میں کہا تھا، بشرط ایک حیات اور بتائید محمد و آل محمد، جب تک زندگی ہے یہ خمسے کی 5 مجلسیں ہوتی رہی۔ جملہ کہا تھا چاہے پانی بانٹنا پڑے مگر حالات ایسے تھے، بند تھا، مجلسیں تو ہوئیں، اب بھی ہوئی، لیکن آئندہ سال انشاءاللہ جو تاریخیں ہیں 26 محرم سے 30 محرم، انہی تاریخوں میں یہ مجلسیں ہوں گی، اور ہر مجلس بڑی ہوتی ہے، کوئی چھوٹی نہیں ہوتی، مگر انسان جو کرتا ہے کم حق ہو یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اچھے سے اچھا اور بڑے سے بڑا پروگرام کر سکے، اور انشاءاللہ یہ پروگرام آئندہ سال جتنا اب ہوا ہے اس سے 2 گنا بڑا ہی ہوگا۔ آپ نے ہندوستان کے آئے خطیبوں کو سنا اور مصائب سے مستقل مصائب سے سوچ کے کچھ اور آیا تھا، شاید روایت پڑھ لوں، مگر جناب سکینہ کے حوالے سے مرثیہ پڑھا ہے۔ عزیز و دل ہلتا ہے جب یہ خیال آتا ہے کہ 4 سال کی بچی اور گلے میں رسن۔ آپ کو احساس نہیں ہوگا مگر گھر جائیے گا، 4 سال کی بچی کو دیکھیے گا ضرور، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ اس کے رخسار تماچوں کے لائق نہیں ہوتے، بوسوں کے لائق ہوتے ہیں، اس کے کان گوشوارے پہنانے کے لائق ہوتے ہیں، گوشوارے چھیدنے کے لائق نہیں ہوتے۔ آپ طبیبوں اور حکماں اور ڈاکٹر سے پوچھے بدن پہ لگا ہوا زخم کیا بھر سکتا ہے، تو کہے گا کوئی بھی زخم ہو، چاقو، خنجر، چھری، کچھ بھی لگ جائے، ہر زخم اپنے وقت پہ آ کے بھر جاتا ہے۔ پھر اگر آپ ان سے پوچھیں کیا کوئی زخم ایسا ہے جو کبھی نہیں بھرتا، تو وہ کہے گا کہ ہاں ایک زخم ہے جو بھرتا نہیں ہے۔ کہا وہ کون سا زخم ہے؟ کہا وہ زخم ہے کہ جسے بار بار کھریدا جائے۔ شاید آپ بولے شہزادی کو آپ کی آنکھ کے آنسو بہت پسند ہے، اور میرا کوئی امام ایسا نہیں جس نے یہ نہ کہا ہو جب ہماری مصیبت پہ رونا تو چیخ مار کر رونا۔ کوئی زخم ایسا ہے جو بھرتا نہیں، کہ کسی زخم کو اگر آپ بار بار کھریدتے رہے تو بھرتا نہیں۔ کربلا میں کانوں سے گوشوارے چھینے، کربلا سے شام تک کانوں کا زخم نہیں بھرا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ زخم بھرتا کیسے؟ جب جب بھرنے کی نوبت پہ آتا تھا ظالم تماچا لگاتا تھا، کانوں سے لہو بہتا تھا۔ قیامت ہو گئی عزیزوں، شاید روایت پڑھ لے جاؤں۔ شام کا زندان تھا، قید و بند تھی، تاریکی تھی، اندھیرا تھا۔ ایسے اندھیرے میں 4 سال کی بچی اٹھی اور دیواروں کے سہارے سے امام سید سجاد کے پاس آئی۔
پیروں پہ ہاتھ رکھا، امام کو کچھ محسوس ہوا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کون؟ سکینہ نے کہا بھیا میں سکینہ نہ، میں سکینہ سنا، تڑپ کے کہا بہن خیریت تو ہے؟ کہا بھیا عزیزو شاید نہ پڑھ لوں لیکن مرنے کے لیے جملہ کافی ہے، دعا کرو کہ پڑھتے پڑھاتے دم نکلے۔ 4 سال کی بہن، 24 سال کا کڑیل جوان بھائی، اور 4 سال کی بہن اپنے بھائی کے پیروں پہ ہاتھ رکھی ہے، رات کا اندھیرا ہے، کہہ رہی ہے بھیا ایک وصیت کرنے آئی ہوں۔ 4 سال کی بہن جوان بھائی سے وصیت کر رہی ہے، اور امام ہتھکڑیاں اور بیڑیاں آگے کرتے ہیں، بہن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کوئی ایسی وصیت نہ ہو کہ بھائی عمل میں نہ لا سکے۔ کہ نہیں بھیا وصیت اتنی ہے کہ جب میں دنیا سے گزر جاؤں، اگر میرا زندان میں انتقال ہو جائے تو بھیا میں بہت پیاسی ہوں، مجھے نشیب میں دفن کرنا، شاید زمین کی نرمی سے میری ہڈیوں کو سکون مل جائے۔ اجرکم علی الزہرا، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہی 4 برس کی بچی امام سجاد کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھی ہے، اور میں پڑھتا چلے جاؤں گا، بہت روئیں گے آپ۔ بیٹھی ہے اور کہہ رہی ہے بھیا آپ امام وقت ہے نا؟ ہاں بہن میں امام وقت ہوں۔ بھیا جو امام وقت ہوتا ہے اس کے پاس فطرت کا علم ہوتا ہے، نیچر کا علم ہوتا ہے۔ ہاں بہن آپ کے بھائی کے پاس علم فطرت بھی موجود ہے۔ بھیا اگر آپ سے بحیثیت امام کوئی سوال کروں تو بھیا کیا جواب دیں گے؟ کوہرام ہے زندان میں، شاید اس وقت آپ رو لیں۔ ہاں بہن آپ سوال کرو میں جواب دوں گا۔ زینب بیٹھ گئی، کلثوم بیٹھ گئی، رقیہ بی بی آ گئی، ایک ایک بی بی قریب آ گئی، اور ننھی سی بچی نے کہا کہ میں سوال کرنا چاہتی ہوں۔ 4 برس کی بچی اپنے جوان بھائی سے بحیثیت امام یہ سوال کر رہی ہے، بھیا یہ بتائیے کہ فطرت کی دنیا میں پیاس کے کتنے مرحلے ہوتے ہیں؟ اجرکم علی الزہرا، چھٹے امام کی بارگاہ میں جب مرثیہ ہو رہا تھا، رونے والا رو رہا تھا، تو امام نے کہا تو روتا کیوں نہیں؟ آنکھوں سے رومال ہٹا کے کہا مولا خدا گواہ ہے دل سے رو رہا ہوں، کا یقین ہے کہ تو خلوص سے رو رہا ہے، مگر ایسے رو جیسے جوان ماں اپنے کڑیل جوان۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ سنو گے فکرے بھیا یہ بتائیے فطرت کی زنجیر میں پیاس کی کتنی کڑیاں ہیں؟ فطرت کی دنیا میں پیاس کے کتنے طبقے ہیں؟ جناب امام سجاد سے رہا نہ گیا کہ بہن جب پیاس بڑھتی ہے نا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے، دھندلا دھندلا دکھائی دینے لگتا ہے۔ سکینہ نے اپنی کے زینب دیکھا، کب پہ زینب اب سمجھ میں آیا میرا بابا کتنا پیاسا تھا، جو روزے عاشورا دشمن سے کہہ رہا تھا ارے مجھے پانی دے دو، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ فکر یہ ہے کہ شہزادی غش میں گئی اٹھی، امام نے جناب زینب سے کہا روک لو، مگر جناب سکینہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے پھوپھی اماں کو روکے گا نہیں۔ بھیا فطرت کی زنجیر میں پیاس کی دوسری کڑی کسے کہتے ہیں؟ کہا بہن سکینہ پیاس اللہ اکبر زبان سکڑنے لگتی ہے، چھوٹی ہونے لگتی ہے، زبان تالو سے چپکنے لگتی ہے، جسے کہتے ہیں زبان میں خار کا پڑنا۔ کا پیاس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ زبان میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں، زبان میں کانٹے پڑنے لگتے ہیں۔ پھر دیکھے گا پھوپھی اماں
میرا اکبر کتنا پیاسا تھا کہ روز عاشورہ کہہ رہا تھا بابا 2 قطرے آم مل جائے تو ابھی لشکر پہ ٹوٹ پڑوں، پیاس کے مارے میری زبان میں کانٹے پڑ رہے۔ اجرکم علی الزہرا، اگر دل گوشت کا ٹکڑا ہی ہے تو جملہ سنو گے۔ ایک کوہرام مچ رہا ہے زندان میں کہ بھیا پیاس کا تیسرا طبقہ کیا ہے، تیسری منزل کیا ہے؟ کہ بہن جب پیاس بہت بڑھتی ہے تو پھر داہیں باہیں کرمٹ لینے لگتا ہے، پیاسا تڑپنے لگتا ہے، اور جب اور بڑھتی ہے تو منہ کھولنے لگتا ہے، منہ بند کرنے لگتا ہے، زبان باہر نکالنے لگتا ہے، زبان اندر کرنے لگتا ہے۔ جیسے امام نے فرمایا میرا اصغر مچھلی کے مانند قربان کیا گیا۔ ارے جب مچھلی کو پانی سے نکالو تو پہلے تڑپتی ہے، پھر منہ کھولتی بند کرتی ہے، پھر زبان۔ عزیزوں قیامت ہو گئی کہ جب 7 یا 8 محرم کو سکینہ نے اصغر کے چولہے کے قریب آ کے چہرے سے نقابت آئی تو دیکھا اصغر پیاس کے مارے کبھی منہ کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ سکینہ ہاتھ میں کوزہ، ایک خیمہ، ارے کوئی پانی، میرا بھائی پیاسا ہے۔ اللہ اکبر، ختم ہو گئی بات، آخری فکرہ ہے میرا بھائی بڑا پیاسا ہے۔ اس زبان کو ہونٹوں پہ پھیرنا، یہ ہونٹوں کا کھلنا پھرنا، بہن یہ پیاس کی منزل، بھیا آخری منزل، ختم ہو گئی بات، آخری منزل۔ کہ بہن جب پیاس عالم شباب میں پہنچتی ہے تو گوشت ہڈیوں کو چھوڑ دیتا ہے، ہڈیاں سلگنے لگتی ہیں، یہ لباس کھال پہ چپک جاتا ہے۔ اگر لباس ہٹانے کی کوشش کرو تو کھال لباس کے ساتھ گوشت اور ہڈیوں سے جدا ہونے لگتی ہے۔ اللہ جانے سکینہ کتنی پیاسی تھی، اللہ جانے سکینہ کتنی پیاسی تھی، اللہ جانے 4 برس کی بچی کتنی پیاسی تھی، اللہ جانے حسین کی یتیمہ کتنی پیاسی تھی، اللہ جانے 4 سال کی فاطمہ کتنی پیاسی تھی، اللہ جانے میں شہزادی کتنی پیاسی تھی۔ مگر یہ جملہ لکھا ہے کہ جناب سکینہ کی شہادت کے بعد غسالہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا آقا ہمیں اجازت دیتے، ہم غسل و کفن تھے۔ امام نے کہا نہیں، میں اپنی بہن کو خود غسل و کفن دوں گا۔ اچھا آقا اتنی اجازت دیتے کہ لباس کو اتار سکے، کہاں اتنی اجازت ہے؟ تخت پہ جنازہ رکھا تھا، غسالہ آگے بڑھی، لباس کو اتارنا چاہا، جنازے نے حرکت کی، چیخ مار کے پیچھے ہٹ گئی، ہٹ کے کہا ارے کیا بچی بیمار تھی، میں لباس ہٹاتی ہوں، گوشت ہڈیوں سے جدا، کا بچے بیمار نہیں، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، آلاتش آلاتش رزن بقضائه تسلیما لغیره الہی بحق ابیہا و بالہا و بنیہا، بار الہ ہماری عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، حسینیت کے پرچم کو سربلندی عطا فرما، حسینیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، جو مومنین جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کی اس پریشانی کو دور فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، بانیان، حاضرین، ذاکرین، سامعین سب کی دلی نیک حاجات کو قبول فرما۔ پروردگار جو جس پریشانی میں مبتلا ہے ان کو اس پریشانی کو دور فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار خلوص دل سے عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار پھیلتے ہوئے فتنے سے ہمارے نوجوان کو حفظ و امان میں رکھ، پروردگار وہ جوان جو مقامات مقدسہ کی حفاظت کر رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار وہ حضرات جو اپنے جان مال